بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم چین سکون کی آرام کی زندگی گزاریں، برکتوں والی، راحت والی، عزت والی، عافیت والی، روزی میں برکت والی، گھر میں محبت والی، باہر عزت والی۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ یہ چاہت بری نہیں ہے، کیونکہ یہ سب جنت میں ملنے والی چیز ہے۔ تو جو چیز جنت میں ملنے والی ہوگی تو وہاں تو کوئی خراب چیز ہوگی نہیں، وہ تو اچھی چیز ہوگی۔ تو جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کے حاصل کرنے کا وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جن چیزوں کے حصول کے لیے دنیا والے تجربہ کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں یا دستور بن چکا ہوتا ہے، انہی اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو جس اللہ پاک نے ہم کو بنایا ہے انہوں نے ہم کو یہ دینا چاہا، اس لیے جذبہ رکھا ہے اور اس کی تدبیر بھی بتا دیا کہ تم کو سب کچھ ملے گا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ظاہری اسباب ان چیزوں کے بن جائیں گے تو یہ سب مل جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہے، تم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دو گے تو سب مل جائے گا۔ ماحول والے جو کر رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں، ان کے پاس تو سکون اور چین کے وہ اسباب جو بہت زیادہ ہیں وہ ان کے پاس ہیں، مگر سکون اور چین نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے اس میں رکھا ہی نہیں ہے تو ملے گا کہاں سے۔ اس لیے ہم جو کچھ چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت پر معلوم کر کر کے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ جو بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ ہو گئی، بندے ہیں، بندوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اپنے حال پہ خود ترس کھائیں کہ اب تو راستہ بدل دیں ہم سب۔ اس میں خالی ظاہری چند اعمال نہیں کہ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، نماز، تلاوت، تسبیح، روزہ، صدقہ، یہ سب تو عبادت کی لائن کے کچھ اعمال ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی سو کر اٹھنے سے لے کے بستر پہ جانے تک، اس میں یہ بھی طے کیا جائے کہ کب سونا، کتنے بجے سونا، کیا سنت ہے، کیا ہمارے حالات ہیں۔ ہم اپنے حال کی وجہ سے کہ ہم اس حال میں جی رہے ہیں تو جو ہماری عادت بن گئی ہے اس کو ہم اپنی ضرورت اور مجبوری سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری ضرورت اور مجبوری ہے۔ ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، ہم نے اس کا حل تلاش ہی نہیں کیا۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہیں، تمہارے کاروباری حالات ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، تو مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہے۔ میں نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے 3 مشینیں ہمارے یہاں ہیں، 2 بند ہیں، دعا کریں وہ چالو ہو جائے۔ تو میں نے کہا کچھ تدبیر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کاریگر بلایا ہے، وہ آج کل کر کے ٹال رہا ہے، آ نہیں رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہا ہے کہ رات کو آؤں گا، جب فرصت ہو جائے گی تب تمہارا کام کروں گا۔ تو میں نے پوچھا تم اس کے لیے انتظار کرتے رہے؟ کہاں انتظار کرتے رہے؟ کب تک کیا؟ کہا 11 بجے رات تک کیا، پھر وہ نہیں آیا۔ پھر 3 دن کے بعد وعدہ کیا تو نہیں آیا۔ 10 دن ہو گئے تو پریشان ہے کہ وہ آ نہیں رہا ہے۔ تو 10 دن اللہ نے چاہا نہیں کام ہوگا تو نہیں ہو سکتا، نہیں چاہا کہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا، لیکن ترتیب پوری بدل گئی نا۔ 10 بجے تک جاگے، 11 بجے تک جاگے، 12 بجے تک جاگے کس لیے تھے؟ کہ کام ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ہم مغرب تک کام کریں گے، کام ہو کے نہ ہو، ہم مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں گے۔
پھر اپنے بال بچوں میں رہیں گے، کھانا کھائیں گے، جلدی کھائیں گے، دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، کچھ تعلیم کریں گے۔ جب ہم اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے ہیں دنیا کی، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچنے لگتے کہ ہم کہیں دین چھوڑ رہے ہیں؟ ہم دین چھوڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں دنیا کی ناکامیاں آتی ہیں، ورنہ کامیابی کے لیے دین اتارا گیا، شریعت دی گئی، اور جب کامیاب ہوتا ہے تو چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا سب ملتی ہے۔ ہم کب تک اپنا تجربہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ اور ماحول میں رہ کر کب تک ایسے جئیں گے؟ کل کریں گے، آئندہ کریں گے، ایک ہفتے کے بعد کریں گے، اور خصوصاً مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا اپنی بربادی کے راستے بنانا ہے۔ مسجد ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے، میں نے ایک نہیں نہ جانے کتنوں کو دیکھا، کروڑوں کا کام تھا لیکن سب ڈوب گیا، سب ڈوب گیا، کنگال ہو گئے۔ اسے کتنے لوگ کے قریب میں مسجد تھی لیکن ہر وقت ایک عذر تھا، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ہمارا فون ہے، ہماری مشغولی ہے۔ انہی کو بولو صبح میں اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اپنے حال پر رحم کھائیں، مسجد کو نہ اجاڑیں۔ مسجد کو اجاڑنے والا اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ مسجدیں بددعائیں کرتی ہیں، اور اپنے کاروبار کی شکل اس طرح سے بنا لیں کہ ہمارا دین کہیں نہ چھوٹے۔ کل کریں گے نہیں، آج کریں گے۔ کل کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کریں گے، ابھی سے کریں گے۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر مسجد کا چھوڑنے والا اس کی زندگی میں دین نہیں آ سکتا اور چین بھی نہیں آ سکتا۔ ظاہر کی دنیا میں اس کے بڑی گاڑی بھی ہوگی، بڑے اچھے اچھے کپڑے بھی ہوں گے، مکان بھی شاندار ہوگا، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بہت سکھ چین ہوگا۔ مر گئے ایک صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے، عبد القادر کہتے، تو ہم عبد القادر کہتے انہیں، لیکن ان کو قادر خان کہتے تھے۔ عربی فلمی دنیا میں سبھی نے سنا ہے نا قادر خان کو۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے جہاں ہم پہلے رہتے تھے، اور مال تو بہت تھا، تو اس لیے گھر بھی بہت شاندار بنایا تھا، اور جو چیز راحت کی ہو سکتی تھی سب تھی گھر میں۔ مجھے ایک دن بلایا، شکیل بھائی کو بلاؤ۔ ان کے ابا عالم تھے اور ہم لوگ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے ابا اور ہم۔ وہ تو کبھی دکھائی نہیں دیے تھے مسجد میں۔ تو میں گیا وہاں پر، انہوں نے بیٹھایا اور مجھ سے جو بات کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ میرا گھر دیکھ رہے ہیں، میرا آرام کے نقشے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بیڈ روم دکھائے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے۔ تو ہم نے کہا جی سب ہے تو آپ کے پاس۔ اور اس وقت ان کی وہ فلم جس سے زیادہ مشہور ہوئے وہ مقدر کا سکندر، ہاں سبھی لوگ نام ہم جانتے ہی ہوں گے، وہ ہٹ ہو رہی تھی۔ تو جو آدمی وہ گلی سے روڈ سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا ایک دوسرے، ایک قادر کہیں آ رہے تھے، ایک قادر کہیں آ رہے تھے، اور میں بھی وہیں گزارا کرتا تھا کہ میری تو گلی تھی وہ۔ اور کبھی کبھی وہ بچوں کے ساتھ کمپاؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے، تو بھیڑ لگ جاتی تھی دیکھنے والوں کی۔ بلڈنگ میں جا نہیں سکتے لیکن باہر سے فینسنگ کے بعد اندر جو دکھائی دیتا تھا اس سے کھڑے رہ کے دیکھا کرتے تھے۔ اور مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی دیکھ لیا۔ کہا میں میرے ابا سے جلتا ہوں۔ اب آگے کی بات سنیے، میں میرے ابا سے جلتا ہوں۔ اور میں نے کہا خان صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا ہاں میرے ابا مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا لیتے ہیں اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر آ جاتے ہیں، اور یہ جو صوفے کے اوپر چھوٹے چھوٹے تکیے بیک ریسٹ کے لیے رکھے رہتے ہیں وہ ایسا اٹھاتے ہیں اور کارپیٹ پہ رکھتے ہیں اور سر رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور میں دروازے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو ابا تو سو چکے، اور میں رات کو گولیاں کھاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ تو یہ سامان عیش ہے، اس سے عیش نہیں ملا کرتا، اس سے راحت نہیں ملتی، اس سے سکون نہیں ملتا۔ وہ تو ملے گا شریعت پر چلنے سے، اور شریعت پر چلنے کا مطلب جیسا میں نے پہلے کہا کہ چند اعمال کر لیے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جیسے کیا ہے اس کام کو ویسے کرے۔
اس میں سونا بھی ہے. میں اس کے پہلے آپ کو نقل کیا تھا آپ کے سامنے کہ 70 سال کے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے کہ ایک دم چاک چوبند ہے ابھی تک ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ سورج ڈوبنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جاتا ہوں اور سورج نکلنے سے 2.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ فرمایا صبح کا ٹہلنا کبھی نہیں چھوڑا. ہم لوگ کا تو ٹہلنا ایسا ہے کہ آج جوش میں آئے تو آج ہی سب وہ ٹہلنے والا جوتا وہ بھی لے کر آئیں گے اور کیا ٹریک بھی لے کر آئیں گے اور ٹی شرٹ بھی لائیں گے تاکہ ٹہلنے والے لگیں, اور 2-3 دن ٹہل لیے بس ہو گیا صحت ہوگی زندگی بھر کے لیے ان کی. اب فرمایا پھر میں نے کبھی نہیں چھوڑا صبح کا ٹہلنا. اور کھانے کے بارے میں فرمایا کہ تجربے سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے یا نقصان ہوا تو آئندہ کبھی پھر نہیں کھایا. ہمارا کیا حال ہے؟ بس مل گیا تو ٹوٹ پڑے. ہمارے کچھ دوست لوگ آئے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ مرغی یہاں پر مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, یہ ذبح کرتے ہیں تاکہ ان کی دکان پر حلال غذا سب کے پیٹ میں پہنچے. تو بہت اچھی بات ہے, حلال غذا تو مسلمان کو چاہیے ہی کھانا. تو ہمارے چند دوست لوگ آئے ہیں ماشاء اللہ. میرا ایک پوتا بیٹھا ہے, بہت چھوٹا سا اتنا سا تھا, کھیل رہا تھا کچھ. تو میں نے کہا کیا کھیل رہا ہے؟ تو یہ توڑ مت دینا, کھلونا ہے, سنبھال کے کھیلنا. تو بولے دادا ابا چائنا آئٹم ہے, کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو ہم نے کہا وشواس بھی دیکھو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹ سکتا دیکھو. ہاں تو ہم نے دوستوں سے کہا بے تکلفی ہے اس لیے پوچھا. صبح میں خوب دبا کے کھایا تو بمبئی کی طرف نے سب کی منڈی ایسے ایسے ہلی کہ ہاں خوب دبا کے کھایا. بولے نہیں, ایسا ایسا کیے. تو آواز لوگ سن لیتے تو سمجھ جاتے کس نے کھایا. تو ہم نے دیکھا, ہم نے پوچھا, ہم نے پہچان لیا کہ دبا کے کھایا. کھانا دبا کے کھانا نہیں ہے ضروری, کھانا چبا کے کھانا ضروری. اس کی بھی سنت سیکھنا پڑے گا کہ خالی حلال ہے تو کتنا بھی کھا لیں گے اور کسی طرح بھی کھا لیں گے. میں ملنا جو چھوڑ دیا لوگوں سے کہ اس لیے میری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہاں سے نکلتے ہیں پھر کسی بھی ہوٹل میں بیٹھ جاتے اور دبا کے مرغی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ سب اعتماد پہ چلتا ہے. اعتماد پہ چلتا ہے؟ بازار میں ہوشیار بن کے جیتے ہو اور کھانے میں اعتماد پہ چلتا ہے. بازار میں ہوشیار رہتے ہو کہ چوری ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ ہے, اس لیے وہاں تو ہوشیاری سے رہتے ہیں اور یہاں اعتماد پہ چلتا ہے. جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے مسلسل, دھیرے دھیرے بھلے اعمال کی توفیق چھینی جا رہی ہے. اور جو آدمی دیندار تھا وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا دینی معیار گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اگر گھٹتا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ بہت خطرے کی بات ہے. پہلے نوافل کتنے پڑھتا تھا, ذکر اذکار کتنے کرتا تھا, مناجات مقبول کی پابندی تھی نہیں تھی, تہجد پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, اشراق شاہ شوابین پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, کچھ دیر تلاوت کرتا تھا نہیں کرتا تھا. سب اپنے اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارا دینی اعمال ہماری زندگی میں گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اگر گھٹ رہا ہے تو یقیناً کوئی چیز غلط پیٹ میں جا رہی ہے یا گناہ مسلسل ہے بغیر توبہ کے جس کی نحوست لگ رہی. اس لیے سونا کتنے بجے, اٹھنا کتنے بجے. فجر کی نماز کے بعد بلا عذر سونا جو ہے یہ بہت سارے نقصانات لاتا ہے, اس کا ذریعہ ہے بہت سارے نقصانات کا. اس لیے سب سے پہلے سونے کی ترتیب بنے گی تب اٹھنے کی بن سکتی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے, تو صحابہ نے ایمان لانے سے پہلے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے اس لیے ہم تھوڑا سا لے لیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے. تو یہ تو نہیں کہا تھا, بلکہ ماحول کے خلاف ماحول کو بدل کر شریعت پہ آنا اور لانا یہ مومن کا کام ہے. ماحول سے بدل جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے.
مومن کا کام ماحول کو بدلنا ہے، ماحول دیکھ کر خود غلط ماحول کے سانچے میں ڈھل جانا اور وہی عادتیں اپنا لینا، یہ بات مومن کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پورا دین پوری زندگی میں آئے گا اور ہر شعبے کا آئے گا، جاگنے کا، سونے کا، حلیے کا، پہننے کا، کھانے کا، سواری کا، کیونکہ سب کا حساب ہونے والا ہے، سب کا حساب ہونے والا ہے۔ کیا سنت و شریعت کے مطابق تھا اور کیا سنت و شریعت کے خلاف تھا؟ کمانے کا اور خرچ کا بھی، کمانا نہیں خالی کمایا تو خرچ کہاں کیا۔ اس لیے موٹی موٹی چند باتیں میں نے کہا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی سوچیں، مانگیں، جو عادتیں نہیں بدلتی ہے اس کے بارے میں دعا کریں، صدقہ کریں، بیٹھ کے گھر میں مشورہ کریں کہ ہم کو اب کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے۔ اور گھر کا تعلیم کا ماحول نہیں بنائیں گے، بچوں کو صحابہ کرام کے قصے نہیں سنائیں گے، اللہ والوں کے قصے نہیں سنائیں گے، تو باہر کی اتنی سن رہے ہیں کہ اپنے آپ کھینچ کے دوسرے ماحول میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری باتیں ہیں کہ ہم 100% جو کچھ چاہتے ہیں، چین سکون، عزت اور برکت، راحت اور چین، یہ سب اللہ نے شریعت میں رکھا ہے، لیکن رسمی شریعت کی بات نہیں ہے کہ اتنا ہمارے یہاں چلتا ہے اور اتنا نہیں چلتا ہے، بلکہ پورا دین حاصل کرنا ہے اور اس پر ہمیں سب کو چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے، جس سے عمل صالح کی توفیق ہوتی رہے۔